بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر علماء کرام اور میرے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہم 9:30 بجے سے ایک دین کے سلسلے میں بیٹھے ہیں اور مختلف موقر اور معظم علماء کرام سے باتیں سن رہے ہیں. انسان کی کیپیسٹی 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. ٹاکیز والے فلم بھی 3 گھنٹے سے 4 گھنٹہ نہیں دکھاتے، لیکن جلسے کا عجیب نظام ہے کہ اس کو فجر تک چلایا جائے اور فجر کی نماز کے بغیر سو جایا جائے. میرے بھائیوں، بلگاوا کی سرزمین پر صدیق صاحب کا لڑکا ابو بکر، اس نے کئی برس پہلے یہ سوچا تھا کہ ایک مختصر سا پروگرام کیا جائے. اس میں شوکت صاحب مرحوم کے فرزند چھوٹے صدام اور کئی ساتھی تھے، وہ اس میں شامل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملک سے بیرون ملک رزق حلال کے لیے پہنچا دیا. لیکن آج ان کے چچیرے بھائی مظہر نے جیسے ملاقات کی، مجھ سے پہلی ملاقات میں کہا آپ کب جائیں گے؟ میں نے کہا میں یہاں سے 22 کو نکل جاؤں گا. تو کہا پھر اب ہم کو کچھ کرنا پڑے گا. اس بچے نے حرکت کی، بڑوں سے ملا ہوگا اور بڑوں نے اجازت دی اور آپ کے سامنے ایک جو ہے خوبصورت سا منظر جو ہے وہ سجا کر رکھ دیا. اللہ ان جوانوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جوانوں کو دارین میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. بھائی دیکھیے وقت کم ہے، میں آپ سے بات مختصر انداز میں کروں. کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہے جس سے انسان سیراب نہیں ہوتا. جیسے پانی ہے، پیدائش سے پیتا ہے لیکن کبھی نہیں کہے گا کہ پانی پی کے تھک گیا. ہوا ہے، اس سے کبھی نہیں تھکتا. سورج کی روشنی دیکھتا ہے، کبھی نہیں تھکتا. چاند سے کبھی نہیں تھکا. اسی طریقے سے ایمان والا کعبہ کا دیدار کر لے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اب تو کعبہ جانا نہیں چاہتا. جس نے نہیں دیکھا وہ کم ترستا ہے، جس نے دیکھا ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ترستا ہے. میرے بھائی ٹھیک اسی طرح ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کبھی قرآن کے تلاوت سے اکتاتا نہیں ہے.
قرآن پڑھنے میں ایمان والے کو مزہ آتا ہے. کیسا مزہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی گھڑی ہے، تہجد کی بات کر رہا ہوں. تہجد کی گھڑی میں وہ عالم تھا مدینہ کا جب گزرا جاتا لوگوں کی گلیوں سے کہ گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. ایک طرف قاری قرآن حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابوبکر تلاوت دھیرے دھیرے کر رہے ہیں اور عمر جو ہے وہ تلاوت زور زور سے کر رہے ہیں. جیسے تہجد میں سلام پھیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے ابوبکر، تم قرآن کو آہستہ پڑھ رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسی ذات کو سنا رہا ہوں جو دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے. ایسی ذات کو سنا رہا ہوں جو دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے. ان اللہ لطیف خبیر. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی ہے، باخبر ہے. اگر وہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے تو پتھروں کے بیچ میں رہے کیڑوں سے بھی وہ واقف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ عمر آپ کیوں قرآن کو زور زور سے پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ کر سوئے ہوئے کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ قرآن تھا. قرآن جب پڑھا جاتا ہے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترا کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے ایک صحابی انہوں نے گھوڑا پال رکھا تھا، اس کے گھر میں معصوم سا بچہ تھا، وہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے. صحابہ کی تہجد کی بات ہوتی ہے بھائی، 5 نماز کی نہیں، وہ بات ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ دعوت تو غیروں کو دینا چاہیے، اپنوں کو دیتے ہیں. صحابہ نے کہاں غیروں کو دیا؟ تو صحابہ تمہاری طرح کہاں پہ نمازی تھے؟ تم نمازی بنو انشاءاللہ غیروں پہ دعوت شروع ہوگی. ہم صرف بولنا جانتے، بڑی بڑی باتیں آپ کو اکابر نے سنایا، علماء نے بہت کچھ. گھوڑا پال رکھا تھا، معصوم بچہ سویا ہوا تھا، تہجد کی نماز پڑھ. ایمان والے کی پہچان یہی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ راتوں کو کم سونے والے ہوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. یہ اٹھتے ہیں سحر میں جلدی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر استغفار کیا کرتے ہیں. رحمان کے بندے کے اللہ صاحب بیان کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی سے چلا کرتے ہیں. وہ جو تکبر سے چلتا ہے، گھمنڈ سے چلتا ہے، دادا گیری کرتا ہے، برائیاں مارتا ہے، بوڑھوں سے کہتا ہے جے کرے کری لیا ہم ہے کام نہیں کرا دے. اللہ اس سے فرماتا ہے ارے تو گھمنڈ کرتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پہ آ کر مت چلا کر إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا. تیرے اکڑنے سے میری زمین نہیں پھٹے گی، سینہ تاننے سے تو پہاڑ پر نہیں چڑھ جائے گا، وہی 5 سے 6 فٹ کے رہے گا. دادا گیری مت کر. قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے جو عصر کے گھڑی کی، انسان خسارے میں ہے. کیوں اس قسمیں کھائی جا رہی ہے عصر کی گھڑی کی؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اے گھمنڈ نوجوان، اے مال کے غرور میں گھمنڈ کرنے والوں، اے طاقت پر، رشتہ داروں کے جھٹھے پر، 10 اولاد کے غرور پر، 10 لٹوہے پر تم بول رہے ہو. دیکھ لو عصر کے وقت سورج کو، یہ کیسا 12 بجے چمک رہا تھا، یہ بھی پیلا پڑ گیا، تجھے بھی بڑھاپا کھائے گا. اس لیے غرور نہ کیا کر. رحمان کے بندے یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرمی سے چلا کرتے ہیں، اس میں گھمنڈ نہیں ہوتا. یہ اوصاف ہے.
مولانا نے کہا آپ کو مولانا منظور صاحب نے کہ ہم تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، قرآن پڑھنے والے بنے ہیں۔ کیسا ہوتا ہے ایمان والا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل جبت گوار بے وقوف اس سے الجھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ اگر کسی نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس کو لوگ بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ وہ چپکے سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کی جہالت کا کسی نے جواب دیا تو سمجھو معاملہ یہاں نمٹ گیا، لیکن اگر وہ کمزور چپ چاپ چلا گیا تو یاد رکھو اوپر سے اللہ کی لاٹھی بغیر آواز کے آنے والی ہے۔ وہ چپ جا کر آپ کو وہ چپ لاٹھی کی دعوت دے کر گیا ہے۔ یہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ گھوڑا پال رکھا تھا، بچہ سویا تھا، تہجد پڑھ رہے تھے، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کرتے گھوڑا بھٹکنے لگتا، اچھلنے لگتا، اسے ڈر لگتا کہیں رسی ٹوٹی، گھوڑا پھول گیا تو میرے بچے کو تکلیف ہو جائے گی، آواز کم کر دیتے۔ پھر ان کو وجد آتا قرآن پڑھنے میں، ہاں قرآن پڑھنے میں ان کو مزہ آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف جا رہے تھے، کہا بھائی آپ جیسے لوگ نہیں جا سکتے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ ہمارے حفاظت میں رہیے۔ ان کے گھر میں رہنے لگے، لیکن عادت وہی قرآن کی تلاوت کی۔ جب ابو بکر قرآن پڑھتے تو مکہ کی عورتیں بھی قرآن سننے آیا کرتی، حضور پڑھتے تو جو صبح میں مشورہ کرتے تھے نبی کو ذلیل کرنے کا، وہ بھی دیوار کے پیچھے سے رہ کر رات کو محمد مصطفیٰ کا قرآن سنتے تھے۔ ابوبکر صدیق نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کہا بھائی آپ قرآن میں پڑھیے، ہم کو تو آپ کے مذہب کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، ہم آپ کو امان نہیں دے سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے اللہ کا امان کافی ہے۔ گھوڑا اچھلنے لگا، آواز کم، پھر پڑھتے، پھر آواز کم، اسی طرح ان کا وقت گزرا۔ جب سلام پھیرا اور دعا مانگی، ہاتھ چہرے پر پھیلا کر جو نظر اٹھائی ہے تو دیکھا ان کے آنگن اور وارے سے ایک نور کی شکل تھی جو آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، فجر کی نماز ادا کی، اذان نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی یوں مڑ کر بیٹھ جاتے مصلی پر، اور صحابہ اپنے خوابات پوچھتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھے ہیں یا رسول اللہ، تعبیر بتا دے۔ بات ہوتی تھی، وہ صحابی آگے آئے، جیسے آگے آئے فرمایا رسول اللہ رات کا عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ کا کیا پیش آیا؟ کیا میرے ساتھ واقعہ ہی پیش آیا؟ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب قرآن کو زور سے پڑھتا تھا تو آسمان سے جو ہے میں نے دیکھا یہ گھوڑا اچھلنے لگتا، اور پھر آہستہ کرتا تو یہ گھوڑا چپ بیٹھ جاتا۔ اسی طرح رات گزری اور میں نے آخر میں دیکھا سلام کے بعد ایک نور ہے جو زمین سے آسمان پہ چڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کے ملائکہ فرشتے آسمان سے تمہاری تلاوت کو سننے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے اہل مدینہ اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کرتے۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ جب قرآن میں فرشتے اتریں گے تو کان میں واکمین ڈالنے والوں پہ شیطان اترے گا۔ گاڑی چلا رہے ہو واکمین ڈالا ہے، مرو گے تو شیطان کی موت مرو گے۔ ہاں، جبکہ نبی نے فرمایا کہ سفر شروع کرو تو دعائیں پڑھو، اور یہ پورا سفر گانے کے ساتھ۔ نوجوانوں اس سے باز آؤ، عمل کریں گے۔ بیان تو بہت ہوا لیکن مجھے تھوڑا بولنا تو پڑے گا آدھا گھنٹہ، یہ تو آپ کہیں گے کہ عجیب کچھ تربیت کر کے
ورنہ کام تو سب نے پورا کر دیا ہے، اور ابھی ہمارے صدر صاحب باقی ہے سکہ لگانے کے لیے، اس پہ مہر وہی ماریں گے۔ تو قرآن ہے، قرآن کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے ہر دور میں۔ 1987 میں جمال عبد الناصر رشیا پہنچا، روس سپر پاور، ترکی کا ایک بادشاہ ہے جمال عبد الناصر، جب وہاں پہنچا، وہ کمیونسٹ دہریوں کا دیش ہے، عیسائی ہے، انہوں نے کہا کہ جمال تم بھی کیا مسلمان بنے بیٹھے ہو، سب جھنجھٹ چھوڑو، اور بھائی اسلام چھوڑو تو ہم تم کو سپر پاور بنا دیں گے۔ مولانا آپ کو بول رہے ہیں نا، آپ کی اکونومی پاور مضبوط کر دیں گے، فائننس سے آپ آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو انہوں نے اسلام سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مولانا نہیں تھے تو نہیں سمجھا سکے۔ اگر طیب اردگان سمجھاتا ہے تو وہ طیب اردگان ایک مدرسے کا طالب علم رہا ہے، اس کے پاس چٹائی پر بیٹھنے کی سند ہے، تب جا کر دنیا سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھ لگا کر بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ضرور وہ وارث نبی ہوگا، ورنہ انگریز کا لٹو ٹٹو کبھی عمران خان بول تو لے گا لیکن کر کچھ نہیں پائے گا۔ میرے بھائیوں، جمال عبد الناصر نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا، لیکن یہ پھرے بھی نہیں، کیونکہ جیسا آپ دین کی بات سن رہے وہ بھی سنتے تھے بچپن سے۔ جب وہ آئے 2 سال کے بعد وہ واپس گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو یوں کہا کہ آپ کو میرے ساتھ رشیا چلنا ہے۔ عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں میں سوچا مجھے لوگ پاکستان لے جاتے ہیں، میں ہندوستان 1979 میں جب دارالعلوم کا مسئلہ جو سالہ ہوا اس میں قاری عبد الباسط حاضر تھے، کہا مجھے لوگ ایسی جگہوں پہ میں رشیا کیوں جاؤں گا، کہا چلو جانا ہے۔ یہ گئے، ان کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے بعد ہمارے ایک دوست آئے گے آپ کو کچھ سنائیں گے، انہوں نے سنا کچھ گائے گا، کون ہے نام سر، تو کہا سناؤ۔ قاری عبد الباسط صاحب نے شروع کی تلاوت، وہی آیت کریمہ تلاوت کی جس کو سن کر عمر مسلمان ہوئے تھے۔ تلاوت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشى، تنزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ میرے بھائی جب یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے پورے ان کے سرکاری کرمچاریاں، وہ ایم پی وہ ایم ایل اے وہ سن رہے ہیں، اور جمال عبد الناصر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ٹکٹکی لگائے، وہ قرآن کو سمجھتے نہیں تھے، اس کے باوجود ان کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گر رہے تھے۔ ہاں، قرآن کو جب صحیح مخرج سے پڑھا جائے، میرے بھائی قرآن پہ محنت بہت ضروری ہے، علماء کا اسٹیج ہے، میں کہوں گا مخارج کا تو خیال رکھا جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو مد نہیں ہے، اس کے قواعد ہے، مد منفصل، مد لازم، مد متصل، ابن مسقل، حرف مسقل، جو ان کے مسائل ہیں ان کو سیکھا جائے تب جا کر قرآن جو ہے وہ اثر کرے گا۔
آج مرتبہ انسان بہت اچھی تقریر کرتا ہے لیکن قرآن مخرج سے نہیں پڑھتا ہے. اور ائمہ کو چاہیے کہ جو آیت وہ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیں، پھر مصلی پر پڑھے. دیکھیے مصلی کی آنکھوں میں آنسو آتا ہی نہیں آتا. لیکن اماموں نے تو ایسا قرآن کا بیڑا غرق کیا ہے کہ مت پوچھئے. 7 دن کے 7 سورت فجر کے فکس ہے، وہی گھوم کے آتا ہے. برسوں نکل گئے ہوں گے، کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت ہونی چاہیے. نہیں معلوم.